مشہور مورخ اور دانشمند مسعودی اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی۔ آپ امر خداوندی کے تحت زمام رہبری تھامنے کے لیے اٹھے۔ مومنین نے آپ کی اطاعت کی اور منافقین نے آپ کی مخالفت کی، اور مخالفین نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بطور خلیفہ منتخب کر لیا، اور جسے خدا اور رسول نے متعین کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے تھوڑی دیر بعد ہی رسول خدا کے چچا عباس علی بن ابی طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے علاوہ اس منصب کا کوئی اور بھی خواہاں ہے، اور ہمارے علاوہ اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ اس دوران زبیر اور ابو سفیان بھی بیعت کے لیے آئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے مراحل باقی تھے۔ انصار و مہاجرین میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور انصار نے منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہونا چاہیے کا نظریہ پیش کیا، جس کے جواب میں مہاجرین نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الخلافۃ فی القریش، خلافت قریش میں ہوگی۔ آخر کار انصار نے مہاجرین کے سامنے سر جھکا دیا، اور مہاجرین نے انصار کے بزرگ سعد بن عبادہ کو ٹھوکریں ماریں اور اسے پاؤں سے کچلنے کی جسارت کی۔ عمر ابن خطاب نے ابو بکر کی بیعت کی، پھر عرب کے صحرا نشینوں اور مؤلفۃ القلوب جو کہ تازہ مدینے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ جب امام علی علیہ السلام تجہیز و تکفین کے مراحل سے فارغ ہوئے تو انہیں اس حالت کا علم ہوا، تو آپ نے بنی ہاشم اور وہاں پر موجود صحابہ مثلاً سلمان، مقداد، عمار، ابو ذر، حذیفہ اور ابی بن کعب کی طرح سے جنازہ رسول میں شامل 40 صحابہ سے خطاب فرمایا، اور آپ نے خطبے میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اگر امامت قریش کا حق ہے تو میں قریش میں سے اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور اگر امامت کے لیے قریش کی شرط نہیں ہے تو انصار اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ اس خطبے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بعد میں آپ نے اپنے پیروان سے ایک خطبے میں اپنی خاموشی اور جنگ نہ کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جنگ نہ کر کے 5 انبیاء کی پیروی کی ہے۔ میں نے جنگ نہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا، اے پروردگار، بے شک میں مغلوب ہوں، ان سے تو ہی میرا انتقام لے۔ سورہ قمر آیت نمبر 10۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی،
کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا، میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پیروی کی، انہوں نے اپنی بد عمل قوم سے فرمایا تھا، اے کاش مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لے سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 21۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جنگ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا تھا، قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 150۔ پھر امام علی علیہ السلام قرآن مجید کی جمع و ترتیب میں مصروف ہو گئے، اور قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس پر مہر لگا کر لوگوں کے پاس لے کر آئے اور فرمایا، اے لوگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور وصیت کے مطابق اس کو ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، آپ قرآن ہمارے پاس رہنے دیں اور خود تشریف لے جائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں، لہٰذا اگر تم پیغمبر خدا کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہو تو مجھ سے صرف قرآن ہی نہ لو بلکہ مجھے بھی قرآن کے ساتھ قبول کرو، تاکہ میں قرآن کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کر سکوں۔ آپ کا یہ استدلال سن کر لوگوں نے کہا، ہمیں تمہاری اور تمہارے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس قرآن کو اٹھا لیں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اس سے جدائی اختیار نہ کریں۔ امام علی علیہ السلام یہ جواب سن کر اپنے گھر واپس آ گئے، اور آپ نے خانہ نشینی اختیار کر لی، اور آپ کے شیعوں نے بھی خانہ نشینی اختیار کر لی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ کی خانہ نشینی کے باوجود حریف پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، اور انہوں نے آپ کے بیت الشرف پر حملہ کیا۔ آپ کے گھر کے دروازے کو نذر آتش کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کو مجبور کر کے مسجد میں لایا گیا۔ اس ہنگامے، شورش اور حملے میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے درمیان تھیں کہ ان کے بچے کا اسقاط کر دیا گیا۔ محسن شہید ہو گئے، بی بی فاطمۃ الزہرا کو زد و کوب کیا گیا۔
اور انہی زخموں کے نتیجے میں سیدہ طاہرہ مظلومہ ابن مظلوم مادر حسن و حسین کی انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہادت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔